हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नेहा डिज़ाइनर चैनल में। और कैसे हैं आप? भाई मैं तो अच्छी हूँ। और आज हम करेंगे एक सूट की कटिंग। तो एक बच्ची का सूट है, 10-11 साल की बच्ची है, उसका एक सूट है। उसकी मम्मा कहती हैं कि पटियाला सूट, कट स्लिप कुर्ती और पटियाला सलवार बनानी है मुझे इसमें से। बच्चों के ऊपर सूट बड़े प्यारे लगते हैं। उसको मैंने ये सूट अभी तो मैं कटिंग कर रही हूँ, पर मैं इस पे जब मैं ये वीडियो डालूंगी उस टाइम मैं इस पे स्टिच कर चुकी होंगी। और मैंने ये वीडियो डाला है, वो बच्ची ने मुझे फोटो भी सेंड नहीं करी है। उसकी फोटो जैसे ही आती है मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा सूट लग रहा है उस पे। हम पहले कपड़े को अच्छे से प्रेस करते हैं, उसके बाद ही सूट की कटिंग करते हैं। और आप बताना, आप कितने पैसे लेते हैं एक सूट के, बच्चों के सूट के और बड़ों के? क्योंकि मैंने तो इस सूट की सिलाई 150 रुपये ली है। 9-10 साल की बच्ची है, तो उसके हिसाब से मैंने अपने 150 रुपये उसकी सिलाई ली है। आप बताना आपके एरिया में कितनी चल रही है सिलाई। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि घर में रहकर भी हम बहुत काम कर सकते हैं ऐसे, जिनसे हम पैसे कमाते हैं। तो आप दिन में क्या करते हैं? आराम। मैं कभी भी दिन में सोती नहीं हूँ, ना मैं कभी भी आराम करती हूँ। मैं घर का थोड़ा काम, हाँ ये है आलस, जैसे सबको आता है मुझे भी आता है, मैं भी एक इंसान हूँ। लेकिन मैं खाना खाकर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद फिर मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। जैसे कि मैं 10 बजे तक काम से निपटने के बाद खाना वाना खाकर 12 बजे तक, फिर उसके बाद मैं अपनी स्टिचिंग का काम शुरू करती हूँ। कटिंग ज़्यादातर मैं रात को ही करके रख लेती हूँ। सुबह के टाइम पे मैं कटिंग नहीं करती हूँ, जिससे कि मुझे आसानी रहती है और फिर मैं स्टिचिंग अच्छे से कर पाती हूँ। तो अभी भी मेरे पास, अभी मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो बीमार थी, इस वजह से मेरे पास एडवांस बहुत काम हो गया है। तो अभी तो मैं समय नहीं निकाल पा रही हूँ, इसलिए मेरी कोई वीडियो भी जल्दी आ नहीं रही है। लेकिन मैं जल्दी ही करूँगी कि मैं रोज़ एक वीडियो डाल सकूँ। कोशिश तो पूरी है और देखते हैं मैं ऐसा कर पाती हूँ या नहीं। ये सूट की कटिंग आप देखकर भी कर सकते हैं। और आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और हर एक महिला को थोड़ा बहुत तो कमाना चाहिए। घर में रहकर भी बहुत से ऐसे काम है जिनसे महिलाएं कमा सकती हैं। भाई मैं तो स्टिचिंग करती हूँ, स्टिचिंग कर कर मैं ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो कमा ही लेती हूँ। अब मैं भी यही वाली बात है ना, पूरे दिन घर में करोगे क्या? इससे अच्छा काम करोगे तो 2 पैसे भी आएंगे। मेरी तो भाई ये वाली बात है, पूरे दिन पलंग तोड़ो के करे हो। पलंग तोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता कि भाई एक बार उठ गए, घर का काम कर लिया और आलस भगाओ जितनी शरीर से जितना हो सके। हाँ, आराम करो, शरीर को रेस्ट की तो बहुत ज़रूरत है। आराम करो, पर इतना भी नहीं कि पूरे दिन बस काम कर लिया, घर का खाया बनाया और सो गए। अगर इस तरीके से आप रहेंगे तो आपका, मेरे ख्याल से तो कोई मतलब नहीं है ऐसे इस तरीके से रहने का। क्योंकि जब तक आप अच्छे से अपने आप को ये नहीं सोचेंगे कि हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, दिन में कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो आप कुछ कर भी नहीं पाओ। अपने शरीर को इतना आराम भी देना बेकार है कि
میں نے کئی عورتیں ایسی دیکھی ہیں، بس گھر کا کام کیا اور ان کو شام کو 5 بجے تک سونا ہے، 12 بجے سے 5 بجے تک انہوں نے کیا آرام، اس کے بعد اٹھیں گی، اٹھنے کے بعد بس چائے پی، پھر شام کا کھانا پینا دیکھا، پھر لیٹ گئی۔ کیا ہے یہ؟ مجھے ایسے لوگ پسند نہیں ہے۔ مجھے سچ بتاؤ نا، دن میں سونے والے لوگ ہی پسند نہیں ہیں جو دن میں سوتے ہیں۔ آرام کرو، پر ایک آدھا گھنٹے آرام ہوتا ہے۔ اپنی لائف کو ویسٹ مت کرو، کچھ نہ کچھ کرو اور آلس کو دور بھگاؤ۔ دیکھو، آلس ایسے دور بھاگے گا اگر ہمارے دماغ میں کوئی کام چل رہا ہے کہ بھئی ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو اپنے آپ خود چنتا رہے گی کہ ہاں بھئی ہمیں یہ کام کر کے دینا ہے اگلے کا، ورنہ اگلا کرے۔ اور اگر ہم کوئی باہر کا کام لیں گے ہی نہیں تو کوئی ہم سے کیسے کام کروائے گا؟ تو ہم ہمیشہ گھر میں یہی کہتے رہیں گے۔ میں نے کئی ایسی لیڈیز دیکھی ہیں، مجھ سے ہی خود کہتی ہیں، ارے بھائی ہمارے پاس کہاں ہے پیسے، آپ تو کماتے ہو تو آپ تو ہر چیز لے سکتے ہو، تم بھی لو نا، آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ کئی ایسی لیڈیزیں ہیں جو یہ سوچتی ہیں بھئی یہ تو کماتی ہے تو یہ تو لے لے گی، تم کرو، تم لے لو اس چیز کو۔ لیکن ان لوگوں کو تو بس یہ ہے، پتی کما رہا ہے، ہم کو کیا کرنا کمائی سے۔ پتی کے کمانے سے ہی گھر نہیں چلتا۔ آج کل کی مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ کریے، اس آلس کو دور بھگائیے اور اپنے شریر میں پھرتی لائیے۔ اور جیسے آپ کے شریر کو جس طریقے سے آپ ڈھالو گے اس طریقے سے وہ ڈھل جائے گا۔ اور آپ یہ سوچو گے کہ نہیں آج کا کام کل پہ چھوڑا تو کل کا کام آپ کو پرسوں تک چھوڑے گا۔ یہ چیز دھیان رکھنا، میں نے بھی ایسا کر کے دیکھ رکھا ہے۔ اگر میں آج ایک بلاؤز نہ سلتی نا تو بھائی کوئی اور آ جائے گا اپنا بلاؤز لے کے، مجھے چاہیے پرسوں تک۔ جو پہلے کے وہی میں نے سل کے نہ دے رکھے اس کو پرسوں چاہیے، تو میں آپ کا سل کے کیسے دے دوں؟ اس کام کو پھر ہم جلدی نہیں لے سکتے کہ ہم دے دیں گے، کیونکہ پہلے کا ہمیں دینا ہے کل اور اس کو بھی چاہیے کل، تو کیسے کریں گے؟ اسی لیے جس کام کو لے رکھا ہے اس کو جلدی سے جلدی کریے، اور تب ہم اچھے سے دوسرے کام کو بھی لے سکتے ہیں اور اچھے سے دوسرے کام کو کر سکتے ہیں۔ اس کو ہمیشہ دھیان رکھیے۔ دن میں سونے سے آپ کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ دن کا سونا مطلب، میں تو یہ کہتی ہوں، دن میں تو الو سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں۔ میں تو ایسی ہوں، میں تو دن میں بھی جاگوں اور رات میں بھی جاگوں، رات میں بھی 11 یا 12 سے پہلے نہ سوتی اور دن میں بھی نہ سوتی۔ اگر میرے پاس کوئی کام بھی نہ ہوگا نا تو بھی نہ سوتی، میں موبائل چلاتی رہوں گی، ٹی وی دیکھتی رہوں گی، نہیں تو پھر تو کوئی نہ کوئی کام یاد آتا ہی ہے کہ بھئی یہ کر لوں کہ وہ کر لوں۔ اگر آپ کر کے دیکھنا ہے ایسا، اگر آپ سوتے نہیں ہو نا تو اس دن آپ سے ایک آدھ کام ایکسٹرا ہی ہوگا دن میں۔ اور یہ تو ہے کہ گرمیوں کا یہ ٹائم ایسا ہے کہ آلس آتا ہے شریر کو، پر وہ آلس 1-2 گھنٹے کا ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ پورے دن پلنگ پہ لیٹ مار رکھیے۔ جیسے جیسے آپ اگر آپ ایک بار کام میں لگ گئے تو یہ سوچ لیجیے جتنا جلدی آپ کا کام نمٹے گا نہیں آپ کو اچھا لگے گا، اور آپ کو بھی یہ ہوگا کہ چلو میں نے ایک کام تو کر لیا۔ آپ دوسروں کے نہیں تو اپنے ہی، جیسے گھر میں اپنے کپڑے اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو خود کے ہی کپڑے سل لو، جس سے کہ اس سے بھی آپ کا فائدہ ہی ہے، کوئی نقصان تو ہے نہیں، کیونکہ آپ اپنے کپڑے خود سل لو گے تو یہ سمجھ لیجیے آپ نے بہت پیسے بچا لیے باہر کی ٹیلروں، کیونکہ آج کل سلائی اتنی مہنگی ہو رہی ہے نا کہ ہم خود سل کے بھی اپنے پیسے بچا سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی کام ہے، بچوں کو پڑھا دینا، بچوں کو پڑھاؤ گے تو آپ اچھے سے اچھے بچوں کو دھیان دے سکتے ہو،
اور اسکول سے بچے آئے اور آپ سو گئے اور بچے بھی 2 گھنٹے سو گئے، لو جی ہو گیا کام۔ پھر کیا آپ بچوں کو پڑھاؤ گے؟ شام کو وہی ہسبینڈ کا آنا، کھانا، چائے، ناشتہ، پھر تھکاوٹ، پھر سو جانا۔ اس سے شریر بھی ہمارا آلسی ہوتا جاتا ہے دھیرے دھیرے، اور ہم کو جیسی ہیبٹ ہم ڈال لیں گے، اگر دن میں ہم 1 دن سو لیے، 2 دن سو لیے، 3 دن سو لیے، تو یہ مارو چوتھے دن اپنے آپ من کرے گا کہ بھائی سو لے۔ آلس ایسا آتا ہے کہ لیٹ لو بھیا، چاہے کام ہو اتوا نہ ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں جتنا ہو اتنا شریر کو کام کرواؤ، کچھ نہ کچھ کرو اس شریر سے، آلس کو دور بھگاؤ، جتنا ہو سکے اتنا کام کریے۔ آلس بہت بیکار ہے۔ دیکھو جیسے ہی آپ کو آلس آتا ہے، نیند آتی ہے، تو ٹھنڈے پانی سے آپ منہ دھو لیجیے، ٹھنڈا پانی لیجیے بوتل کا، نکال کے فریج میں سے، جلدی سے منہ دھو کے آئیے، پھر دیکھیے آپ کیسے تر و تازہ ہوتے ہیں، پھر اپنے کام میں لگ جائیے۔ اور جیسے آپ اکیلے ہو، بھائی اکیلے بھی بہت آلس آتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، جب جس دن میں گھر میں اکیلے رہتی ہوں اس دن مجھے بہت آلس آتا ہے۔ تو اگر آپ کرتے رہو گے کوئی نہ کوئی کام تو آپ کو اتنا آلس نہیں آئے گا۔ اور یہ سلوار میرے سے اس پہ کٹ نہیں رہی تھی، پھر میں نے اس کو الگ سے کاٹا ہے۔ وہ شاید میں نے اس میں ویڈیو جوائن کیا ہے کہ نہیں کیا ہے یہ پتا نہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں اچھے سے کہ میں سلوار ہو یا پھر کرتی ہو، کچھ بھی بنا پریس کے کٹنگ نہیں کرتی ہوں، تو آپ بھی ایسا نہ کریں۔ جب آپ کپڑے کو پریس کر لیتے ہیں تو اس کو کٹنگ کرو گے تو اس کا ایک الگ ہی لک آتا ہے، بہت پیاری لگتی ہے پریس کرنے کے بعد، فنیشنگ بھی بہت اچھی آتی ہے۔ تو آپ لوگ اس کو پریس کر کے ہی تیار کرنا۔ اور میری ویڈیو بھی ختم ہونے والی ہے، تو ٹاٹا بائے بائے، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے پیج کو سبسکرائب کریں۔ ابھی میرے نیا پیج کو تھوڑا گروتھ ملے گی، اس کے لیے آپ پلیز میرے پیج کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو اگر آپ کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کو شیئر بھی کریں، اور ایک لائک تو ضرور کریں، اور کمنٹ بھی کریں، جو آپ کو اگر پوچھنا ہے تو اس کے بارے میں آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے بائے فرینڈس، رام رام۔